الرحمن الرحيم الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا فأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن اس طرح اٹھیں گے جیسا کہ شیطان نے کسی شخص کو چھو دیا ہے، پکڑ لیا ہے، پکڑ کر اسے دبا دیا ہے، تو پھر وہ شخص جیسا پاگل اور دیوانہ ہو گیا شیطان کے چھونے سے، ویسا سود کھانے والا بندہ قیامت کے دن پاگل بن کر کھڑا ہوگا، پاگل کی طرح کھڑا ہوگا۔ پھر آگے اللہ ارشاد فرماتے یہ کیوں ہوگا ایسا، پاگلوں کی طرح یہ لوگ کیوں اٹھیں گے؟ ذالک بانہم، وجہ یہ قالوا انما البیع مثل الربا، یہ لوگ کہتے تھے جیسا لین دین خرید و فروخت یہ حلال ہے ویسا سود بھی حلال ہے، یہ سمجھتے تھے، اس لیے اللہ کو پاگلوں کی طرح اللہ قیامت کے دن کھڑا کرے گا۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے سود کو حلال نہیں کیا بلکہ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، خرید و فروخت کو، لین دین کو، تجارت کو، بزنس کو حلال کیا اور سود کو حرام کیا، یہ اللہ بول رہا۔ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ، اب جس بندے کے پاس اللہ کی یہ نصیحت، یہ بات پہنچ گئی تو پھر اسے چاہیے کہ اب کیا کرے، نصیحت سننے کے بعد عمل کرنا چاہیے۔ فمن جاءہ موعظۃ من ربہ، تو جس بندے کے پاس اللہ کا یہ پیغام، میسج، بات، نصیحت آ گئی تو فانتہی فلہ ما سلف، تو اب تو کم از کم رکنا چاہیے، پہلے جو کیا تھا اب وہ اللہ کے حوالے، جو گزر گیا ہو گیا وہ اللہ دیکھ لیں گے، اب تو اسے توبہ طائب ہونا چاہیے۔ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، تو یہ بندہ جب پچھلے کی زندگی سے جو کیا ہے، کھایا پیا ہے، اس کو چھوڑ دے، اب تو کم از کم اللہ بول رہا ہے بول کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، اس کی اندرونی حالت کیا ہے وہ اللہ سے دیکھیں گے، اس کی توبہ قبول کرنا ہے یا سزا دینا ہے، اس کا معاملہ کیا ہے اللہ کے سپرد ہے۔ ومن عاد فاولئک اصحاب النار، اب جو بندہ اب یہ معلوم ہو کر بھی پھر بھی سود ہی کی طرف جائے گا، اولئک اصحاب النار، وہ تو دوزخی لوگوں میں سے ہے، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہے گا۔ تو جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ لوگ قیامت کے دن اس آدمی کی طرح کھڑے ہوں گے جس کو شیطان نے سمٹ دیا ہے، دبا دیا ہے۔ اب شیطان جسے سمٹ دیا وہ بندہ پاگل ہو گیا، تو جس طرح ایک پاگل بندہ شیطان کے چھونے سے دیوانے کی طرح ہوتا ہے، پاگل کی طرح ہوتا ہے، ویسا سود کھانے والا بندہ بھی پاگلوں کی طرح کھڑا ہوگا۔ وجہ کیا ہے اس کی پاگلوں کی طرح کھڑے ہونے کی؟ اس لیے کہ وہ بندہ جو سود کھانے والا ہے اس نے جیسا تجارت، بزنس حلال ہے، جائز ہے، لین دین، خرید و فروخت، ویسا سود بھی حلال ہے، یہ سمجھتا تھا، یہ کہتا تھا، اس وجہ سے اللہ اسے پاگلوں کی طرح کھڑا کریں گے۔ اللہ فرماتے ہیں خرید و فروخت کو حلال کیا گیا اور ربا، سود کو حرام کیا۔ اب جو بندہ اللہ کی نصیحت آنے کے بعد اس سے بچ جاتا ہے، پچھلی زندگی میں کھایا پیا کیا ہے وہ چھوڑ دینا چاہیے، اب تو کم از کم اس سے بچنا چاہیے۔ تو آئندہ کا آگے کا مسئلہ اللہ کے سپرد ہے، اسے سزا دینا ہے، کیا کرنا ہے وہ اللہ کی اختیار اور مرضی ہے، اللہ کے حوالے معاملہ۔ جو بندہ پھر بھی معلوم ہونے کے بعد بھی، سن کر چھوڑنے کے ارادہ کرنے کے بعد بھی اللہ دیکھ تو بول کر بول رہا معاف کرنا ہے، توبہ کیا تو یا کیا کرنا ہے وہ اللہ کے اختیار میں، اللہ کے سپرد ہے، معلوم ہو کر پھر بھی بندہ پھر سود ہی کی طرف لوٹتا ہے تو وہ دوزخی لوگوں میں سے ہوگا اور دوزخ میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ تو اس لیے سود کھانا نہیں، تقریباً اب یہاں سے 6 آیاتوں میں سود ہی کے متعلق بات آتی رہے گی۔ تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے سود کو اللہ حلال نہیں کیا،
دیکھو یہ پوائنٹ بول تو دیکھو سنو، بڑا اچھا جملہ ہے، بڑی اچھی پوائنٹ اور نکتے کی بات ہے. گائے، بھینس، بیل، بکریاں یہ سب کیا کھاتے بولو؟ ارے کسے معلوم نہیں؟ گھاس کھاتے، گھاس. شیر، بلی، کتا یہ کیا کھاتے؟ گوشت، گوشت کھاتے. تو جیسا شیر گھاس کھا نہیں سکتا، کئی کو کھا نہیں سکتا، داتا نہیں کیا کھایا تو بھی ہضم نہیں کر سکتا، وہ اس کی زبان کے اندر اللہ نے گھاس کا ٹیسٹ اور لذت نہیں رکھا. شیر کی زبان میں اللہ گوشت کی لذت رکھا ہے. بلی، کتے اور جیسا ان کے زبان میں اللہ گوشت کا لذت اور ٹیسٹ رکھا ہے، گھاس کی لذت نہیں رکھا. اب بھینس یہ گھاس کھاتے، سو اگر بھینس کو گوشت ڈالے تو بریانی پکا کو پکوڑے پر ڈالے، چکن پکوڑے کر کو اسے کھاتی کیا؟ پکوڑا کتنا اچھا بھی رہتے، ہمارے کو زبردست رہے گا، وہ نہیں کھاتی. تو جیسا شیر کی زبان میں گھاس کا مزہ نہیں چڑھتا اور بھینس بیل بکری کی زبان میں گوشت کا مزہ نہیں چڑھتا، بالکل اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بھی جیسا شیر کی زبان میں گھاس نہیں چڑھتا، بھینس بیل کی زبان میں گوشت نہیں چڑھتا، ویسا اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمان کی زبان میں سود اور حرام کے مزے کو نکال دیا. سمجھ میں آیا تھا؟ اب پھر اللہ زبان میں رکھا نہیں، اب پھر بھی بندہ کھانا کا مطلب کیا؟ اب اسے کیا بننا ہے کہ وہ کھانے والوں کو پوچھ لو، مجھے والوں. اب شیر گھاس کھائے بولے تو کیا بولیں گے؟ شیر بولیں گے اسے، کتے کو گھر سے کہا ڈالیں گے اسے. شیر بولے تو کیا گوشت کھاتا، سو گھاس نہیں کھاتا، گھاس کھاتا اسے گھر میں بدل دے، بکری کے ہاں بھینس کو بدلنے کے جائے بدلتے اسے. ان گوشت کھاتا بول کرو جسے کیا کرتے؟ چھوڑ ڈالتی، پکڑتے بھی نہیں اسے. تو اگر مسلمان بندے کی زبان میں اللہ سود کی لذت کو نہیں رکھا، اگر ان کھاتا بولے تو اسے کہاں بھرنا کی دیکھ لو، میں نہیں بولتا، مجھے معلوم بھی نہیں کہاں بھرنا. سو اس لیے ہمیں نہیں کھانا چاہیے. ہمیں شیرا جی، ہمیں کیا ضرورت ہے کھانے کی؟ گھاس بولو. اب ہمیں گھاس کھاتے ہو تو ہمیں شیرا نہیں ہے، وہ بھائی صاحب بکریاں بھائی نا. اب شیر کیا کرتا؟ اب گھاس کھاتا نہیں، اب کھایا بولے تو کیا بولتا ہوں؟ شیر میں بیل بکری کی اس میں لسٹ میں آتا ہوں، اس لیے نہیں کھانا. شیرا ہے نہ تو کھاؤ نہ کو ایسے نہیں، ہمیں بلیاں بولے تو کھا لو، دوسرے کیا ہے کہ کھانا ہے بولے تو کھا لو. شیرا ہے تو نہیں کھاتے بھائی، اب تمہاری مرضی، تمہیں شیرا ہے تو دکھاؤ ایسے، نہیں کھاتے میں بول کر تو نہیں کھانا چاہیے. ایک نقطہ بول دیا. تو سود نہیں کھانا بھائی، بہت بڑا گناہ، سخت گناہ ہے، عبادتیں قبول نہیں ہوں گی. ایک بات یاد رکھو، سود کو اگر بندہ کھا رہا حرام ہے، اگر بندہ حلال سمجھ لیا، پہلی بات اگر کسی بھی حرام چیز کو بندہ حلال کر لیتا ہے یا حلال چیز کو حرام کر لیتا ہے تو بندہ کافر ہو جاتا. سمجھ میں آ گئی؟ اچھا ایک بات بازو رکھو. اس کے بعد اچھا اب معلوم ہو گیا سود حرام حلال نہیں سمجھنا بول کر. اب ایک بندہ سود حرام سمجھ کر ہی کھا رہا، حرام بھی سمجھ رہا ہوں لیکن کھاتا جا رہا، تو اللہ فرماتے ہیں سود کھانے والا بندہ وہ اللہ سے ٹکر لینے کے برابر ہے. اب اللہ سے ٹکر لے کر کون جیت سکتا بولو؟ اب ٹکر کسی سے بھی ہوتی بولے تو دو جماعتوں میں، دو گروپوں میں، دو لوگوں کے بیچ میں ٹکر ہوئی بولے تو ہر ایک آدمی بھی کیا کرنا چاہتا؟ آپ کچھ آدمی کی قیمتی چیز کیا ہے اسے ضائع کرنا چاہتا. اب اللہ کی نگاہ میں قیمتی چیز کون سی ہے؟ ایمان ہے. اگر بندہ سود کو حرام سمجھ کر ہی کھاتا رہے تب بھی ایمان ایک نہ ایک دن وہ کھاتے 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 یعنی دل مردہ ہو جاتا. اب اللہ کی بات نماز کا، کئی کو نماز پڑھنا، قرآن پڑھنا، کئی کو پڑھنا قرآن بولو، ایسا اللہ اس پر اعتراض کر ڈالتا، بندہ دل مردہ ہو جاتا. اللہ ہے بھائی مانو، کہاں ہے اللہ؟ ہے تو رشتہ یہاں، کرنٹ پہ ہاتھ رکھ کو دیکھو، نہیں ہے کرنٹ نہیں معلوم ہوتا. الٹے دماغ بن جاتی سود کھا کھا کو. حق اور سچ بات بھی سمجھ نہیں آتی. اجالا ہے جی، کئی اجالا ہے، میرے فون میں اجالا ہے، میں اجالا بولے تو ہوتا کیا؟ رات بولے تو مل کر فون آپ لاکھ ڈالے تو رات ہو گئی. کیا دماغ ہے نہیں، پاگل ہو جاتا. پھر جب بندہ سود کھاتا رہتا نہیں، فون کا لاکھ ڈالنے کو بولتا رات ہو گئی، بولو کیا بولیں گے اسے؟ پاگل بولیں گے، کیا بولیں گے؟ الٹی کوپڑی بولیں گے. اسے نہیں کرنا، اس وقت کھانا نہیں، دماغ نہیں آف ہو جاتا، لاکھ ڈالنے کو بولتا ہوں. پھر یہ آ جاتی کیفیت پھر ہماری، اس لیے نہیں کھانا. کھاتے کھاتے اللہ کیا کرتا ہوتے بولو؟ اب وہ
سخت رہتا دل، اللہ چاہے تو ایمان چھین لیتے اس کا، اور اللہ نہ کو کھا بولے کہیں تو کھایا تو لے لیں گے اللہ تعالیٰ ایمان کو۔ تو جب دو گروپوں میں جنگ ہوتی ہے تو اپوزٹ گروپ کی ہمیں قیمتی چیز ضائع کرنے کی کوشش میں رہتا بندہ، تو ایسا جب بندہ سود کھاتا ہے تو اللہ سے ٹکر لینے کے برابر ہے۔ اللہ کو دیکھ لیں گے اللہ جنگ میں تو کہ میں نہیں بولے سکا کھانے والا بندہ، زبان سے نہیں بول رہا ہوں دیکھ لیں گے اللہ کو بول کر، لیکن سود کھانا نہیں اپنے عمل سے بتا رہا ہوں دیکھ لیں گے اللہ تو کہ میں بول کر۔ اب اللہ کیا کر دیں گے، جیسا جنگ کے موقع پر کیا کریں گے، قیمتی چیز کو ضائع کر دیں گے، نہیں اللہ ہماری قیمتی چیز ایمان کو اللہ ضائع کر دیں گے، تو اس لیے نہیں کرنا چاہیے۔ اور ایک حدیث کے اندر بہت سخت بات آئی ہے، اپنی ماں سے منہ کالا کرنے کے برابر ہے، سود کا 1 پیسہ کھانا اپنی سگی ماں سے منہ کالا کرنے کے برابر ہے۔ 70 مرتبہ 1 پیسہ کھانے سے 70 مرتبہ اپنی ماں سے منہ کالا کرنے کے برابر ہے، تو پھر کتنے پیسے کھاتے رہیں گے مسلمان؟ ہر 100 بندوں میں سے 90% بندے ایسے ملیں گے جو سود کھانے والے ہوں گے۔ اب اللہ نے نازل کیا حرام ہے بول کر، اللہ نازل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ سمجھتے نہیں ہمارے لوگ، سنتے نہیں، یہ سب نکو دنیا جیسے چل رہی ہے، یہودیوں کے چنگل میں دنیا کے کیا بولتے ہیں بینکوں کا نظام سسٹم ان کے ہاتھ میں ہے، فونوں کے اندر جتنے ایپس ہیں اکثر ایپس کا سسٹم ان کے ہاتھ میں، یہودیوں کے ہاتھ میں ہے۔ اب یہ سود کا نظام، بینکوں کا نظام چلانے والے کون بولو؟ اصل میں اوپر یہودی لوگ جیسو انہوں برباد کر رہی ہمارے کو، کئی کو برباد کر رہی، بولو سود کے معاملے میں بینکوں میں پیسے لینے کے بارے میں ہمارے کو کیا بولتے ہیں پابند کر دیے، لینے پر مجبور کر دیے۔ اب کئی کو لیتے ہیں، بولو لینا کھانا ہمارے کو شوق ڈالنا لے انہوں، اس سے کئی کو ایسا کرے انہوں، وجہ کیا؟ اس لیے کہ جب یہ ایک قوم ہی ایسی ہے کہ اگر یہ ہاتھ اٹھا لے گی مسلمان قوم تو اللہ آسمان سے فرشتوں کو نازل کر کے یہودیوں کو ختم کر سکتا ہے، ظالموں کو ختم کر سکتا ہے۔ اس لیے نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، اس لیے جڑی ختم کر دو، مسلمانوں کو حرام کھلا دو۔ حرام کھائیں گے تو کیا ہوگا؟ ان کی دعائیں قبول نہیں ہوگی، یہ پلان ہے یہودیوں کا، ہمیں سمجھتے ہیں ان کے پلان کو۔ اب نمازاں پڑھتی ہیں، بیٹھتی سنتی سب بھی کرتی ہیں، اب دعا کر تو قبول نہیں ہوتی، کئی کو نہیں ہوتی۔ لقمہ حرام ہے ہمارا، جسم پر پورے کپڑے میں سے صرف ایک دھاگا ہمارا، ایک دھاگا خالی، ایک دھاگا اگر حرام کر رہا تو تب بھی پورے کپڑے برباد، نمازیں برباد، قبول نہیں ہوں گے، ادا بھی نہیں ہوں گے، کچھ بھی نہیں ہوگا، قبول دعا بھی نہیں ہوگی، نمازیں میں قبول نہیں ہوں گے، روزے بھی نہیں ہوں گے۔ سوال پیاری بات ہے، سب نہیں کھانا، کئی کو اتنی بڑی پریشانیاں، بولو چھوڑ ڈالو اسے، نہیں کرنا چاہیے۔ تو حرام سمجھ، پہلی بات تو کیا حلال سمجھ گئے تو ایمان سے باہر چلے جاتے، حرام سمجھ کر بھی کھاتے رہیں گے پھر بھی خطرہ ہے ایمان چلے جانے کا۔ اچھا، ایک حدیث میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کو گئے تو وہاں دیکھے کچھ لوگوں کو دیکھے، وہ لوگ ان کے پیٹ ہے نہیں، پیٹ گھروں کے سر کے بڑے بڑے ہیں بیٹا، ان کے ذرا سامنے آ گیا تو پیٹ کتنی مشکل ہوتی ہے، چلنے اٹھنے بیٹھنے رکوع کرنے میں تکلیف ہوتی ہے، گاڑی میں بیٹھنے مشکل ہوتا نہیں۔ اب گھر کے اتنا بڑا پیٹ ہو گیا تو ابھی ہماری وزن کے اتنا پیٹ بڑا ہے، آدمی کا آدمی ہے یہ 5 فٹ 6 فٹ کا پیٹ دیکھتے تو وزن کے اتنا بڑا ہے، کتنی تکلیف ہوگی۔ اب وہ پیٹ بڑا ہے نہیں، اب پھر الٹا اور کیا، وہ پیٹ میں سانپا ہے، ایک سانپ نہیں سانپا ہے، اب سانپا اندر ڈس رہی اسے مار رہی، اب پھر کوئی صاف نہیں ہے، سامنے والے بندے کو اس کے پیٹ میں کیا ہے سب دس رہا، کتنی شرمندگی کی بات ہوگی۔ اب ہمیں کپڑے پہن لیے بھائی، سپوز مثال کے طور پر کپڑے پہن لیے، اندر سے اندر کی چھپنے کی چیزیں نظر آ رہی لوگوں کو، وہ ہمارے نظر نہیں آ رہا، لوگوں کو دکھ رہی، لوگ ہنس رہی، ہمیں کیا سمجھ رہی ہینڈ سم اور اسمارٹ بول کر لوگ ہنستے ہوئے سمجھ رہی، ان کو نظر آ رہا ہمارے اندر کا میجرمنٹ، شرم حیا کا عالم کیا ہوگا۔ تو پیٹ ہمارا گھر کے اتنا بڑا اور پھر اس میں سانپا اور پھر وہ سامنے والے نظر آتے ہوں گے تو پھر کیا حال ہوگا تکلیف کا۔ یہاں سے اگر مسجد میں سانپ آیا تو بھاگ کو چلے جاتے ہیں، اور چلے جانا بھی چاہیے، مطلب اگر نماز پڑھتے وقت میں بھی سانپ آ جائے تو میں نماز پڑھتا ہوں بھائی میں قرآن پڑھ رہا ہوں تو بول کر ایسا کرنے کا نہیں ہے، توڑ کو جان بچاؤ، پہلے جان بچے تو پھر نماز پڑھ سکتے، تمہیں نماز پڑھ سکتے بلّہ کے، آپ کو سانپ ڈنک مار لیا تو مر جاتے، پھر خامہ خاتے کی تکلیف ڈالتے۔ اسلام کہتا ہے، دیکھو اسلام ایک نقطے کی بات سمجھو، پوائنٹ کی بات،
اسلام جتنا انسان کے جان کی حفاظت کا خیال کرتا ہے اتنا کوئی دھرم دنیا کا، کوئی کتاب اسلام، کوئی بھی دھرم اور کوئی دھرم کی کتاب انسان کے جان کی حفاظت کی اتنی بات نہیں کرتی جتنا اسلام کرتا ہے۔ کون سے دھرم میں ہے بتاؤ؟ نماز دل کی عبادت میں، پوجا پاٹ میں، اس وقت میں اگر کوئی تکلیف دینے والا جانور آ گیا تو وہ پوجا پاٹ کو، عبادت کو چھوڑ کر، توڑ کر پھر بعد میں عبادت کے اندر آنا، ایسا کون سے مذہب میں بتاؤ؟ نہیں ہے، نہیں کہہ سکتے۔ پڑھ لیے تو یا پوجا کرتے ہوتے کھڑکو رہنا کیا کہوں گے؟ تو پھر ہمارے مذہب میں ہے کہ اگر سانپ بچھو آ جائے تو نماز توڑو، اسے مارو بھگاؤ، پھر بعد میں کیا کرو؟ نماز پھر بعد میں مکمل کرو۔ یہ اسلام کا قانون اور طریقہ تعلیم ہے۔ تو یہاں سانپ آ گیا تو وہ چلے جاتی، اب اتنے سانپا اور وہ بھی اتنے بڑے پیٹ میں سب گھس گئے تو تکلیف کتنی ہوگی؟ تو اس تکلیف سے اگر بچنا ہے، اب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلیف بولے نہیں، یہ حالت گھر گر سانپ کی بول کر، اب اس کے بعد حضرت جبرائیل سے پوچھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ کیا حال ہے، کہ کون لوگ آئینو کیا ہو رہا سر ذرا بولو۔ تو جبرائیل نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ لوگ وہ جو دنیا میں سود کھاتے تھے، ان کا یہ عذاب ہے، کھائیں گے تو پھر وہ عذاب کے لیے تیار ہونا چاہیے، نہیں برداشت کر سکتے تو پھر ایک مرتبہ ٹرائی کرنا، یہاں سانپ کو ایک مرتبہ سانپ کے سامنے ڈنک مار لینے کی وجہ سے کوشش کر لینا، سانپ کاٹے تو برداشت کر لیتے کیا، اب تسلی سے ہو جاؤ، میں سود کھا رہا ہوں بھائی، سانپ سے بھی میں کٹا لوں، میں برداشت کر لیتا ہوں، وہ نیم کا پتہ کھاتا ہوں میں، ہمارے لوگوں کی ہوشیاری، نیم کا پتہ نہیں، جام کا پتہ نہیں، اللہ اگر اس کے اندر سے اثر نکال دیے تو کون سا پتہ بھی کام نہیں کرتا، اس پتے کے اندر اثر ڈالا سو بھی اللہ، اب سانپ کے منہ میں زہر دیا سو بھی اللہ، اب یہاں نکو کھاؤ بول رہا اللہ سود، اگر کھائیں گے تو پھر عذاب وہ ہوگا، اب وہاں وہ جو عذاب ہوگا ان کو، ان عذاب اور ان سانپوں کو بھیجنے والا بھی اللہ، اب اللہ بھیجے سے سانپوں اور عذاب کے لیے کوئی ڈیفنس کے لیے ہمارے پاس طاقت نہیں ہوگی، اللہ سے ٹکر لینے کی طاقت کسی کے پاس ہوگی، اس لیے نہیں کھانا چاہیے، اگر کھا لیں گے تو پھر وہ بڑا گناہ ہوگا۔ آخر میں اب دیکھو، اب بات سمجھ میں آ گئی، اب تک معلوم نہیں تھا کہ کھاتے تھے کہ کیا کہ بیان ہو گیا، اب فمن جاءہ موعظۃ من ربہ فانتہی فلہ ما سلف، اب بات سمجھ میں آ گئی، اللہ کی نصیحت آ گئی، میسج اللہ کا پیغام آ گیا، اب کیا کرنا چاہیے؟ اس سے ہٹنا چاہیے، اس سے کٹنا چاہیے، اب اسے تمام معاملات کو ختم کر دینا چاہیے۔ اب حدیث میں اپنا شروع اسلام میں، ابتدائی اسلام میں جب اسلام آیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، جب شروع اسلام میں لوگوں کا عام رواج تھا سود کھانے کا، جب حرام نہیں تھا، اب چلتا تھا سلسلہ، اب حرام نہیں تو کیا لوگ کھاتے رہیں گے، تو بعد میں کیا ہوا، جب یہ آیت نازل ہوئی وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، لین دین، تجارت، بزنس، خرید و فروخت یہ حلال ہے، سود حرام ہے، جب یہ آیت نازل ہو گئی تو پھر لوگ چھوڑ دیے اور ٹینشن میں آ گئے، ہمیں پہلے کرے سو لیے سو پیسوں کیا ہوگا اس کا، اس کے بارے میں واپس کرنا کیا کیا، کبھی وہ لوگ پریشان میں تھے۔ اللہ فرماتے ہیں فانتہا فلہ ما سلف، اب اللہ کا پیغام آ گیا، فمن جاءہ، جب موعظۃ من ربہ فانتہا فلہ ما سلف، تمہارے پروردگار کی طرف سے نصیحت نہیں کھانا بول کر آ گئی ہے، اب تمہیں پریشان ہے، اب تک کھاتے تھے، پہلے لیے تھے، دیے تھے، کھائے پیے سب ہو گیا، کیا کرنا چاہیے؟ فانتہا فلہ ما سلف، چھوڑ ڈالو جو ہو گیا، اب جو چھوڑ ڈالو اسے، اس کا واپس کرو بھی نہ کو چھوڑ ڈالو اسے، لیے دیے کھائے پیے کیا ہے چھوڑ ڈالو اسے، وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اللہ سے توبہ طائب ہو کر اللہ کی طرف اپنے معاملے کو سپرد کر دو، اللہ میں کھیا تھا پیا تھا، اب تو مجھے معاف کر دے، یا پھر کسی کو لینا دینا ہے وہ واپس کر دے، چھوڑ دے، اب سے آئندہ نہیں کھانے کی سچی پکی توبہ کر لیں۔ آخر میں اللہ فرماتے ہیں من عاد فاولئک اصحاب النار، جو بندہ معلوم ہونے کے بعد چھوڑنے کا ارادہ کر کو بھی اللہ کے بولتے رہتے ہیں بھائی کھائے نہیں تو کیسا، بھائی کہاں سے ہوتا، بھائی ایسا سمجھ کر پھر دوبارہ سود طرف لوٹتا ہے تو وہ آدمی جہنمی لوگوں میں سے ہو جائے گا، اور جہنم میں وہ بندہ ہمیشہ رہے گا، اس لیے نہیں کھانا چاہیے۔ لوگ عام طور پر سود کو ہے نہیں نام بدل کو کھاتے، کیا ہے بھی بزنس کرنا حلال ہے تو بزنس، اللہ بزنس کرو بول رہا، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، تجارت کرو، بزنس کرو، حلال کیا اللہ بول رہا، وَحَرَّمَ الرِّبَا، سود کو اللہ حرام کیا۔ اب بزنس کے اندر کیا ہوتا، اپنی پروفٹ دیکھتا، فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کرتا، اب جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ بولنے کا، اب تجارت کرو جب مال نفع کما سکتے تو سود کے ذریعے سے نفع کی کما نہیں سکتے، دیکھو ہمارے لوگوں کی عقل دیکھو کیسی ہوشیار ہے، دیکھو ہوشیار نہیں وہی ہے، اللہ کتنا ہوشیار ہے، ایک آدمی جو بولتا ہے ہوشیار بول کر اسے ہوشیار کی دیا سوئی ان کتنا ہوشیار رہے گا۔ یہاں جو بات بول رہے ہیں لوگ، تجارت کے ذریعے سے نفع کمانا حلال ہے، سود کے ذریعے سے نفع کمانا کیوں حلال نہیں ہے؟ تو جواب یہ کہ اللہ حلال کیا تجارت کو
اب وہاں جو ہوتا نہیں فائدہ کمانے کا، وہ چیز بیچ کر، مثال کے طور پر یہ پین ہے کہیں 15 روپے سمجھو، مجھے ننگال جا کر لانے کے آنے کے واسطے 5-10 روپے خرچ ہوئے رہیں گے پیٹرول کے، میں اسے کیا کروں گا ایمانداری کے ساتھ، دیکھو بھائی مجھے پیٹرول وغیرہ کے خرچے میں سب نکال کر میں اس میں خرچہ آیا ہے کا، میں 20 کو بیچ سکتا ہوں اسے، یا 18 کو بیچ سکتا ہوں بول کر بیچ رہا ہوں. اب ان لیا سب کتنے کو 15 کو، بیچ رہا کتنے میں 18-20 میں، تو یہ بول کر بیچ رہا ہوں، پروفٹ کما رہا. تو یہ بول کر سچ بول کر اسے فائدہ اٹھانا، یہ بیچنا پیسے لینا یہ جائز ہے. اب وہاں کیسا ہو رہا، ایسا پیسے کی کوئی چیز پیسے دے کر یا کوئی چیز دے رہا ہے بندہ سود کے معاملات میں، پیسے دے سو بندے پیسے دے کو پیسے پر بھی پیسے مارتے سو. اب یہاں کیا ہو رہا، پین کی جگہ میں آٹا بیچ رہی، دھان بیچ رہی، مرچا بیچ رہی، کیا ہوتا ہے یہاں چیز کو بیچ کو پیسے لیتے سو. اب وہ سود کے معاملے میں کیا ہو رہا، پیسے کچھ ڈبل پیسے لے رہی 100 روپے. اب وہ کیسا حلال ہوگا، نہیں لے سکتے، ایسا جائز نہیں ہے، لینا نہیں چاہیے. اب تک لیتے تھے چھوڑ ڈالو، اسے سب چھوڑ کر توبہ طائب ہونا چاہیے، ورنہ ہماری نمازیں ہماری تلاوتیں سب بیکار ہو جائیں گی. اس لیے اللہ تعالیٰ کو ہمارا منہ دکھانا ہے. بندے میں تجھے کیا بول کر بھیجا تھا، یہ پیغام تجھے دے کر بھیجا تھا، میں تو سمجھ سن پڑھ اس پر عمل کر بول کر، تو سنا بھی تھا نہیں کھانا بول کر، پھر تو کہیں کو کھیا. اللہ مجھے ادھر کا، میں اللہ کے سامنے کیا جواب دیں گے، عقل سے جواب دیں گے کیا، اللہ تو وہ حلال کیا تھا تجارت کو بزنس کو، یہ کہ حلال نہیں ہوگا. وہاں ایک عام میں چلتی بات، اللہ جو بولا نہیں وہ کرنے کا نام ہی ہمارا نام مسلمان ہے. سو اللہ بولے سے نہیں کرتے رہو تو پھر ہمیں مسلمان نہیں بولنا پڑے گا. پھر تو مسلمان کا تو کیا، ماننے والا. کس کی ماننے والا، بابا کی ماننے والا، بابا کی نہیں اللہ کی ماننا. سو پہلے بابا بولتے سود کو دے کو لا رہے پیسے بولو، کیا کریں گے، بابا کو معلوم کا دین سود حرام ہے کا کو نہیں معلوم ہے. اللہ کی بات ماننا، رسول اللہ کی اطاعت کرنا، اس کا نام مسلمان ہے. اللہ تعالیٰ جو آپ کو سود کو حرام سمجھ کر اس سے ایک دم ہٹ کٹ کر توبہ طائب ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور آئندہ کے لیے کبھی بھی زندگی میں ایک پیسہ بھی سود کا اپنے منہ میں اتارنے سے اللہ پوری امت مسلمہ کو، ہمارے پورے مسلمان مردوں کو، بچوں کو، بڑوں کو، بوڑھیوں کو، عورتوں کو، سب کو اللہ بچا کر رکھے. حلال ہی کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر حلال نہیں ہے تو روزہ اور بھوکے رہ کر زندگی گزار کر چلے جانے کی توفیق عطا فرمائے، ورنہ حرام کا ایک بھی لقمہ منہ میں اترنا نہیں چاہیے. اللہ ہم تمام کو حلال عطا فرمائے اور حرام سے مکمل بچنے کی توفیق عطا فرمائے.